ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، نفرتوں کا بازار اور بی جے پی کی جہاں جہاں حکومتیں ہیں ان کے کچھ سرپھرے ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے لیڈران کے بیان بازیوں سے خود ان کی پارٹی کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، لیکن اپنا امیج ملک و بیرون ملک میں بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، مہاراشٹرا کا شدت پسند بی جے پی کا لیڈر نتیش رانے نفرت انگیز، اشتعال انگیز اور بھڑکاؤ بنائے بیانات کے لیے بڑا بدنام ہے۔ لوگ مشہور کہتے ہیں لیکن میں بدنام کہتا ہوں۔ وہ خود کو سرخیوں میں رکھنے کے لیے آئے دن کچھ نہ کچھ نفرت انگیز بیانات دیتا رہتا ہے، اور ایسے بہت سارے چہرے ہیں بی جے پی میں، اور کچھ جو ہے اپنے آپ کو سوامی اور آچاریہ نہ جانے کیا کیا نام لگائے رکھتے ہیں آگے پیچھے، وہ بھی کچھ ہیں اور یہ بھی کچھ ہیں۔ اب اس نے تازہ طور پر برقعے کو لے کر کے ایک اشتعال انگیز بیان دیا، آپ نے سنا ہوگا۔ مہاراشٹر حکومت میں وزیر نتیش رانے نے امتحانی مراکز میں برقع اور حجاب پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حجاب پہننے والوں کو پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا۔ نتیش رانے ریاست میں منعقد ہونے والے 10ویں اور 12ویں کے امتحان میں نقل نویسی کو روکنے کے لیے طالبات کے حجاب اور برقعے پر پابندی لگانے کا انتہائی نامناسب اور غیر جمہوری مطالبہ کیا تھا۔ اس نے وزیر تعلیم دادا بھوسے کو ایک خط لکھ کر ہندو اور مسلم طالبات کے لیے یکساں ضوابط کا مطالبہ کیا۔ رانے نے کہا، ہماری حکومت ہندوتوا نظریے کی پیروی کرتی ہے۔ ہندو طلباء پر لاگو ہونے والے اصول مسلم طلباء پر بھی لاگو ہونی چاہیے۔ جو لوگ برقع یا حجاب پہننا چاہتے ہیں وہ گھر پر پہن سکتے ہیں، لیکن امتحانی مراکز میں انہیں دوسرے طلباء کی طرح شریک ہونا چاہیے۔ رانے کے متنازع بیان پر کی گئی تنقید کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا، اگر وہ برقع پہن کر امتحان دینا چاہتے ہیں تو انہیں پاکستان جانا چاہیے۔ ہم بابا صاحب امبیڈکر کی تیار کردہ آئین کی پیروی کرتے ہیں، شریعت کی نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما وارث پٹھان نے نتیش رانے کے اس بیان پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے متنازع بیان کو ناواقفیت کا نتیجہ قرار دیا، کہا کہ نتیش رانا اناپ شناپ بولے جا رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حکومت اس طرح کی بکواس کرنے والوں کو روکے۔ کانگریس لیڈر حسین دلوائی نے بھی نتیش رانے پر تنقید کیا۔ رضا اکیڈمی کے سیکریٹری مولانا محمد سعید نوری نے بھی اس کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے الگ الگ طرح کے بیانات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے آگے جا کر کے اس کے بڑے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ میڈیا اسی کو لے کر کے صبح شام رونا شروع کر دیتا ہے، ایک بار پھر میڈیا میں ہندو مسلم ہونے لگتا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے یہ ایک سرفراہ ہے، ملعون و مردود شیطان صفت کا شخص، اب پھر سے جو ہے پی ایم مودی کو پاکستان اور بنگلہ دیش پر یا ان کے خلاف ملٹری ایکشن لینے کے لیے خون سے خط لکھا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کس قدر نفرت رکھتا ہے شخص، یہ بات تو جانتے ہیں۔ بہرکیف اب بنگلہ دیش اور پاکستان کو لے کر کے بھی ایک بار پھر اس نے جو ہے فوجی مداخلت پر زور دینے کے لیے اس وقت جو ہے اس نے خون سے خط لکھ کر کے سرخیاں بٹورنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شخص بھی جو ہے بدنام زمانہ، ملعون و مردود، گستاخ رسول ہے۔ اس نے پھر سے جو ہے یہ سرخیوں میں رہنے کے لیے بیان جاری کیا، یہ خط لکھا ہے۔ مہا منڈلیشور جونا اکھاڑا کا متنازع سادھو یتی نرسنگھا، یہ اپنے آپ کو سادھو کہتا ہے، لیکن یہ سادھو کی صفت ایک بھی اس میں پائی نہیں جاتی۔ شری ودیشور ناتھ مٹھ کیمپ میں خطاب کرتے ہوئے یتی نرسنگھا نے کہا کہ یہ خط ان ممالک میں ظلم و ستم کا سامنا کرنے والے ہندوؤں کی حفاظت کے لیے فوری کارروائی کی اپیل ہے۔ خون سے لکھا ہوا خط ڈاکٹر آدتیہ تیاگی اور یتی سنیاسی نے مختلف سناتن دھرم گروؤں کے پاس اس کی حمایت میں ان کے دستخط لیے جائیں گے، جبکہ پہلا دستخط شری مہنت نارائن گری مہاراج نے کیا، جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم مودی کو دنیا بھر میں ہندوؤں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔
اس موقع پر دیگر مذہبی شخصیات بشمول یتی ستیا دیوانند، یتی رام سوراپانند اور یتی ستیانند بھی موجود تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ سب کیوں ہوتا ہے اور کس لیے ہوتا ہے، کون کرواتا ہے، کس لیے کروایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر گوشامال اسٹیڈیم میں کی جائے گی۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزراء دامودر راج نرسمہا، کومت ریڈی، وینکٹ ریڈی اور پونم پربھاکر وغیرہ موجود تھے۔ ناظرین گرامی، عثمانیہ ہاسپٹل کی یہ نئی عمارت آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی کہ 26 سے 30 ایکڑ کی زمین پر 2000 بستروں پر مشتمل ہوگی، جو بہت بڑی بتائی جا رہی ہے۔ 14 منزلہ عمارت 2400 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جائے گی، جو حیدرآباد ہی نہیں بلکہ پورے تلنگانہ کے واسیوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ جدید ترین طبی سہولیات کے ساتھ 30 شعبہ جات میں طبی خدمات فراہم کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ نیا ہاسپٹل روبوٹک سرجری جیسی جدید خدمات سے بھی لیس ہوگا۔ نئے ہاسپٹل کے آنے سے ڈاکٹروں کی تعداد میں 20% اضافہ ہوگا۔ او پی ڈی شعبے میں روزانہ تقریباً 5000 افراد کی جانچ کی جائے گی۔ عثمانیہ ہاسپٹل 1919 میں آخری نظام میر عثمان علی خان نے تعمیر کیا تھا۔ یہاں کل 22 شعبہ جات میں طبی خدمات فراہم کی جاتی ہیں، جہاں 1096 بستر دستیاب ہیں۔ روزانہ 2000 سے زائد لوگ او پی ڈی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ بستروں کی کمی ہے۔ اس تناظر میں حکومت نئی عمارت کو جدید ترین مرکز کے طور پر تعمیر کرنا چاہتی ہے، اور اس طرح سے آج حیدرآباد کے واسیوں کے لیے، تلنگانہ کے واسیوں کے لیے کانگریس حکومت کی جانب سے ایک تحفہ ملا ہے۔ اب یہ کب تعمیر ہو کر کے سامنے آئے گی الگ بات ہے، لیکن ایک بہت بڑا پلان کے ساتھ اس وقت جو ہے تلنگانہ کی کانگریس حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یرغمالیوں کے بدلے اسرائیلی جیل سے آزاد ہونے والے فلسطینی قیدیوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی 2 بیٹیوں سے ملاقات کی۔ ان کی بیٹیوں سے ملاقات کی یہ تصویر اور ویڈیو اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں چھائی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز 3 اسرائیلی اور 5 تھائی یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل نے 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، جن میں 47 سال کے حسین نصر بھی شامل تھے، جنہیں 22 سال اسرائیلی جیلوں میں گزارنے کے بعد آزادی ملی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حسین نصر کو سال 2023 میں اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا تھا۔ اس وقت ان کی اہلیہ حاملہ تھی، اور حسین نصر کی گرفتاری کے بعد ان کی یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، جو اب 21 اور 22 سال کی ہیں۔ اسرائیلی جیل سے 22 سال بعد آزاد ہونے والے شخص کی پہلی بار اپنی 2 بیٹیوں سے ملاقات، زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے والد سے ملاقات سے قبل گفتگو کرتے ہوئے 21 سالہ رگت نے کہا، میں پہلی مرتبہ انہیں گلے لگاؤں گی، میں ان جذبات کو بیان نہیں کر سکتی۔ فلسطینی شہری کی بیٹی نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج نے میرے والد کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب میری والدہ حاملہ تھی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوگا جب ہمیں احساس ہوگا کہ باپ کا ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ کہانی اور یہ 2 بیٹیوں کی قصے اس وقت الگ الگ طرز میں پوری دنیا کو سنائے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر طوفان الاحرار معاہدے کی تیسری کھیپ میں 110 فلسطینی اسرائیلی جیلوں سے رہا ہو چکے ہیں اور خبر ہم لوگ کے آپ سامنے رکھ بھی چکے ہیں۔ جنین اور نابلس پر قابض ظالم دہشتگرد اسرائیلی جارحیت میں 3 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی تازہ رپورٹ اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ دراصل کل شام جو ہے یہ فوج کی شیلنگ اور گولہ باری سے 3 شہری شہید ہوئے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ظالم دہشت صہیونی درندے اب جو ہے فلسطین کے مختلف علاقوں میں اپنی درندگی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، مذاکرات کے اور جنگ بندی کے باوجود، اس معاہدے کے باوجود۔ ناظرین گرامی، القسام کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ القسام بریگیڈز کے چیف آف اسٹاف محمد الضیف کی شہادت ہوئی تھی اور اس کا اعلان القسام نے کیا۔ جمعرات کی شام کو ایک ویڈیو ٹیپ شدہ تقریر میں کہا کہ غرور، تکبر اور غیرت کی تمام نشانیوں کے ساتھ اور تمام ضروری طریقہ کار کو مکمل کرنے اور جنگ اور میدان کے حالات کی طرف سے آئی تمام حفاظتی احتیاطیں سے نمٹنے کے بعد
اور تمام متعلقہ اقدامات کرتے ہوئے القصام بریگیڈز اپنے عظیم رہنماؤں اور شہید عز الدین القصام بریگیڈز کی جنرل ملٹری کونسل کے اراکین، مجاہدین اور بہادر رہنماؤں کی شہادت کا اعلان کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوم کے عظیم مجاہد کمانڈر اور القصام کی چیف آف اسٹاف محمد الزیف ابو خالد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ عظیم شہید رہنما القصام بریگیڈز کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف مروان عیسیٰ، جن کو ابو البرا بھی کہا جاتا تھا، ان کے بھی شہید ہونے کی اعلان کیا گیا ہے۔ شہید مجاہد رہنما ویپنز اینڈ وار سروس کے سربراہ غازی ابو طعامہ، بہادر مجاہد رہنما القصام کے ہیومن ریسورس ڈویژن کے سربراہ رائد ثابت ابو محمد، وہ بھی جو ہے شہید ہو چکے ہیں۔ ویسے ناظرین گرامی، چونکہ جتنے بھی القصام کے مختلف کمانڈر اس وقت جنگ میں جو شہید ہوئے تھے یا زخمی ہوئے تھے، جو بڑے بڑے لیڈران تھے، ان کی شہادت کی خبریں تو سامنے آئی تھی، لیکن دو بدو لڑنے اور جو ہے ظالم دہشت صہیونی درندوں کے وجہ سے جو مشہور کمانڈرز تھے، یعنی پہلی صف کے جو لوگ اسٹاف تھے، ان کے جو ہے شہید ہونے کا پوری طرح سے اعلان القصام نے کل کیا ہے۔ اور محمد الزیف ان کے لیے بہت ضروری تھے، اور ان کی بہت ساری تفصیلات جو ہے اس وقت سامنے لائی جا رہی ہیں۔ محمد الزیف کے نائب مروان عیسیٰ سمیت القصام بریگیڈ کے سینئر کمانڈروں غازی ابو طماع، رائد ثابت، رافع سلامہ، احمد الغندور، ایمن نوفل کی شہادت کا جو اعلان کیا ہے، اس میں محمد الزیف کو جو ہے بہت اہمیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ المواسی کیمپ میں جو حملہ ہوا تھا، اس میں جو ہے 90 فلسطینی جو شہید ہوئے تھے، 300 سے زائد جو زخمی ہوئے تھے، ان میں محمد الزیف بھی موجود تھے۔ محمد الزیف دراصل ابو خالد 1900 ان کا لقب ہے، 1965 میں غزہ کے علاقے خان یونس میں پیدا ہوئے تھے۔ 1987 میں شروع ہونے والی پہلی فلسطینی انتقاضہ کے بعد حماس میں شامل ہوئے۔ عسکری ونگ القصام بریگیڈز کے بانیوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ سال 2002 میں القصام بریگیڈ کے سربراہ صلاح شہادہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد محمد الزیف کو القصام بریگیڈز کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ وہ تب سے ہی اسرائیل کے لیے ایک بڑا ہدف تھے۔ محمد الزیف انتہائی پراسرار شخصیت کے مالک تھے۔ شہادت سے قبل ان کی چند ہی تصاویر دستیاب تھی، وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے، یہاں تک کہ 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی کے آغاز پر بھی ان کا آڈیو پیغام ہی جاری کیا گیا تھا۔ محمد الزیف کو حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ ہونے کی وجہ سے 7 اکتوبر کے حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ غزہ میں حماس کی سرنگوں کے نیٹ ورک اور راکٹ سازی کا آغاز کرنے کا ذمہ دار بھی محمد الزیف کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ محمد الزیف کو اسرائیل کی جانب سے تو زندگیوں والا کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے 7 سے زائد اسرائیلی حملوں میں وہ بچ نکلے تھے۔ ان حملوں میں محمد الزیف زخمی بھی ہوئے، ان کی ایک آنکھ بھی متاثر ہوئی۔ ایک اسرائیلی حملے میں محمد الزیف خود تو بچ گئے، تاہم ان کی اہلیہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی شہید ہو گئے تھے، یعنی کہ اہل خاندان میں کوئی نہیں بچا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران کی جانب سے ایک خبر آ رہی ہے کہ ہم کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اسلامی جمہوریہ ایران علاقائی طاقت کے طور پر قائدانہ اور با اثر کردار کا حامل ہے۔ ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے ایرنا، جو تہران کا ایک صحافتی ایجنسی ہے، اس کے ساتھ گفتگو میں کہا دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ ہم نے زمین، فضا اور سمندر میں کئی مشترکہ مشقیں کی ہیں۔ نیز ہمارے ملک میں مختلف ممالک کے فوجی کیڈٹس ہمارے ملک میں تعلیم و ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری بندرگاہوں پر مختلف ملکوں کے فوجی بحری جہازوں سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمارے بحری جہاز بھی دوسرے ملکوں کے بندرگاہوں کا سفر کرتے ہیں۔ ان حقائق سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی طاقت کتنی مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ ہی دشمنوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں تنہا نہیں رہیں گے، اور جو کوئی بھی ہماری جانب نظر اٹھائے گا اس کو بھرپور جواب دیں گے۔ باقی ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔
چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.